ویلکم ٹو ون آن لائن یور چینل فار ایجوکیشنل ویڈیوز. آج ہم دیکھیں گے اردو لغت استعمال کرنے کا طریقہ. بڑے دنوں سے ہم نے اردو کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے اور کچھ چیزیں بھی بتائیں گے جو لغت کے اندر لفظوں کے سامنے لکھی ہوتی ہیں، تاکہ آپ جب کسی لفظ کا معنی ڈھونڈیں تو آپ ان علامات و اشارات کو بھی سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ یہ لفظ ہے کیا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تہجی ترتیب الفابیٹیکل آرڈر. چاہے وہ انگریزی کی ڈکشنری ہو، چاہے اردو کی لغت ہو، اس میں الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ الفابیٹیکل آرڈر سے لکھے ہوتے ہیں، الفابیٹیکل آرڈر سے موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ نے الف کا کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے تو آپ الف میں جائیں گے اور پھر اس کو ڈھونڈیں گے. لیکن الفابیٹیکل آرڈر کے اندر ترتیب کیا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. اب دیکھیے، الف سے لے کر یہ تک میں نے اردو حروف تہجی یہاں لکھے ہیں، اور یہ لفظ میں نے سارے لکھے ہیں جو سب الف سے شروع ہوتے ہیں. جب آپ الف میں جائیں گے اور پھر ان میں سے کوئی لفظ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کس طرح سے اس کو ڈھونڈیں گے. دیکھیے، پہلے تو سارے الف سے شروع ہوئے، یعنی ہوں گے سب الف کے نیچے. اب اس کے بعد آپ دوسرے حرف کو دیکھیں گے. اس میں واو ہے، اس میں بے ہے، اس میں بھی بے ہے، اس میں بھی بے ہے، اور اس میں نون ہے. اس کا مطلب ہے کہ واو اور نون والا لفظ جو ہے وہ ان کے بعد آئے گا، بے والے پہلے آئیں گے. اب بے والے میں بھی دیکھیے کہ بے کے بعد اس میں تے ہے، اس میں جیم ہے، اور اس میں دوبارہ تے ہے. تو آپ دیکھیے کہ الف بے پے تے میں کون سا لفظ پہلے ہے، جیم پہلے ہے یا تے پہلے ہے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ تے پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابجد جو ہے وہ بعد میں آئے گا، ابتر اور ابتدا جو ہے وہ پہلے آئیں گے. اب ابتر اور ابتدا میں بھی دیکھیے کہ ابتر جو ہے وہ رے پہ ختم ہو رہا ہے، اور ابتدا ختم تو الف پہ ہو رہا ہے لیکن تے کے بعد اس میں دال ہے. تو آپ حروف تہجی میں دیکھیں گے کہ دال پہلے آتا ہے یا رے پہلے آتا ہے. تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ ڈھونڈنے لگے ہیں تو ان کی ترتیب اس طرح سے ہو جائے گی. سب سے پہلے ابتدا آئے گا لغت میں، اس کے بعد ابتر آئے گا، اس کے بعد ابجد، اور پھر انتہا، اور پھر اونچا، کیونکہ نون پہلے اور واو بعد میں ہے. اس لیے جب آپ لفظ ڈھونڈنے لگیں تو تہجی ترتیب کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. تہجی ترتیب کا مطلب ہے کہ آپ اس سے اگلے، اس سے اگلے اور اس سے اگلے حرف کو دیکھ کر آپ اس کو ڈھونڈیں گے. اور یہی رول انگلش ڈکشنری میں بھی ہے. الفابیٹیکل آرڈر کا یہ رول دونوں زبانوں پہ ایک طرح سے ہے. اور اس کی جو ہے ہم ویڈیو بنائیں گے ہاؤ ٹو یوز انگلش ڈکشنری، تو اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے فنیٹک ٹرانسکرپشن کیا ہے، اور انگلش ڈکشنری کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائیں گے. اچھا جی، تہجی ترتیب کی آپ کو سمجھ آ گئی، لفظ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہیں ڈکشنریز میں لغت کی جو بات ہو رہی ہے اس میں علامات و اشارات، یعنی یہ لفظوں کے ماخذ اور صرفی حیثیت کی وضاحت کرتے ہیں. ماخذ کا مطلب کہ روٹ کیا ہے اس لفظ کی، کہاں سے آیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے. اور صرفی حیثیت کا مطلب ہے فنکشنل، اس کے یہ ناؤن ہے، ورب ہے، فعل ہے، اسم ہے، اس میں صفت ہے، کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، جملے کے اندر اس کا فنکشن کیا ہے. تو اردو لغت کے اندر اس طرح کے اشارے لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو وہ پڑھنے آئیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسم ہے، اس میں صفت ہے، اس میں ظرف زماں ہے، کیا ہے. تو اس کی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گی. اب اردو میں ان ساری زبانوں کے لفظ شامل ہیں. تو جب آپ کوئی لفظ ڈھونڈنے لگیں اور اس کے آگے لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اردو کا لفظ ہے. انگ لکھا ہو تو انگریزی کا ہے. اسی طرح سنسکرت کے لیے سین، عربی کے لیے عین، فارسی کے لیے فے، لیٹن کے لیے لات، یونانی کے لیے یو، فرانسیسی کے لیے فر، اور ترکی کے لیے تے، ہندی کے لیے ہے بھی لفظوں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے. یہ ہماری بین الاقوامی زبانیں. اس کے علاوہ اردو زبان میں علاقائی زبانوں کے بھی بہت سارے لفظ ہیں. یعنی پشتو کے الفاظ کے لیے پش لکھا ہوگا، پنجابی کے لیے پن، سندھی کے لیے سندھ، گجراتی کے لیے گاف، اور بنگالی کے لیے بنگ لکھا ہوگا لفظ کے آگے. تو کنفیوز نہیں ہونا، جب یہ لکھا ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ اس زبان کا لفظ ہے. ٹھیک. اور جب لفظ دوسری زبانوں سے مستعار لیے جاتے ہیں تو ان پہ سارے رولز اپلائی نہیں ہوتے ایک خاص لینگویج کے. جب وہ کسی دوسری زبان سے لیے جائیں تو ہر رول ان کے اوپر وہ ایکسیپشنز میں پھر آ جاتے ہیں. اچھا، اب گرامر کو دیکھ لیتے ہیں. لفظوں کے آگے لکھا ہوگا، اگر الف لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اسم ہے، ناؤن ہے. صف لکھا ہو تو وہ ایڈجیکٹو ہے، اسم صفت.
مس لکھا ہو تو وہ مصدر ہے. مصدر ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جن سے بہت سارے وربز بن سکتے ہیں اور ناؤنز بھی بن سکتے ہیں. یعنی وہ خود تو کسی چیز سے نہیں بنے ہوتے لیکن ان سے آگے آپ بہت سارے، اور اس کے اردو میں ایک آسان پہچان، اس کے آگے نا ہوتا ہے، نا لگا ہوتا ہے. تو نا جیسے کھانا، تو کھانا سے آگے وربز بھی بنتے ہیں اور ناؤنز بھی بنتے ہیں. اسی طرح ضاد لکھا ہو تو ضمیر، اس میں ضمیر جو پرو ناؤن آپ کہتے ہیں. اب اردو زبان میں بے جان چیزوں کی بھی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، یعنی وہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. اس لیے اگر کسی لفظ کے آگے مز لکھا ہوگا تو وہ مذکر ہے، مس لکھا ہوگا تو وہ مؤنث ہے، اور فے لکھا ہو تو وہ فعل ہے. یہ علامات آپ کو لغت کے اندر نظر آئیں گی. اب جب ہم قواعد میں اور دیکھتے ہیں تو صوتی اشارے جو ہیں وہ اردو لغت میں نہیں ہیں، یعنی جس کو ہم فنیٹک ٹرانسکرپشن کہتے ہیں، جو آپ کو انگلش کی ڈکشنری میں نظر آتے ہیں، جس کو اگر آپ کو پڑھنا آئے تو آپ کو لفظوں کو پروناؤنس کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن اردو میں صوتی اجزاء ہیں، یعنی سلیبلز میں لفظوں کو توڑ کے آگے لکھا ہوا ہے. جیسے اگر آپ آنسو کا لفظ لغت میں ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے آگے آں اور سو لکھا ہوگا. یہ پروننسیشن میں ہیلپ کرنے کے لیے ہے. فنیٹک ٹرانسکرپشن نہیں ہے لیکن سلیبل میں، یعنی جن دو آوازوں سے وہ مل کر بنا ہے ان آوازوں میں توڑ کے سامنے لکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اردو کی لغت میں ضرب الامثال ہوتے ہیں اور محاورے بھی ہوتے ہیں. آپ ان دونوں میں فرق کو ضرور سمجھیے. ضرب المثل جو ہوتا ہے وہ عموماً ایک جملے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک سٹوری ہوتی ہے ہمیشہ، جبکہ محاورہ جو ہے وہ فریز ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کے لیے مثال دی ہے ضرب المثل کی، ناش نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بہت مشہور، ہم سب کو پتہ ہے اس کا. اور محاورے کی مثال میں دیکھیے، بس دیکھ لیا. بس دیکھ لیا یعنی بس میں نے دیکھ لیا تمہیں، یا بس مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو محاورہ جو ہے وہ فریز کی شکل میں ہوتا ہے اور ضرب المثل جو ہے وہ سینٹنس کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہوتی ہے. محاورہ جو ہے وہ 3-4 لفظوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے. اب دیکھیے آپ کو تہذی ترتیب کا بھی پتہ چل گیا، علامات و اشارات، کون کون سی زبانیں شامل ہیں اور ان زبانوں کی علامت کیسے ہوگی، کون کون سے گرامر کے کون کون سے لفظ ہیں ان کو کیسے دکھایا جائے گا لغت میں، اور اس کے علاوہ لفظوں کی پروننسیشن کے لیے کیا ہوگا. تو ابھی ہم لغت میں سے کچھ الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو میں نے پہلے سے نشان لگایا ہوا ہے، ان کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھیں ٹول بنایا ہوا ہے ورڈ ونڈو کی طرح کا، کیونکہ جب آپ ڈکشنری میں بھی لفظ ڈھونڈتے ہیں یا لغت میں بھی ڈھونڈتے ہیں تو صفحے پہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو بالکل عین اسی لفظ کے اوپر اس کو رکھنا تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، ڈھونڈنے میں آپ کو دقت نہ ہو. تو یہ بہت آسانی سے آپ اس کو کاٹ کے بنا سکتے ہیں. اس پہ ایک فلیپ بھی ہے، فلیپ اس لیے کہ بعض لفظوں کی تفصیل ذرا لمبی ہوتی ہے، تو تب آپ فلیپ اٹھا لیں اور وہ پورا لفظ جو ہے اس کی تفصیل اس کے اندر ہوگی. تو ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیے جی، ہمارا پہلا لفظ ہے چھری. یہ عید قربان کی مناسبت سے ہے، چھری. تو دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 2 سلیبلز میں یہ ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، چھو اور ری. اس کے علاوہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے یعنی یہ ہندی کا لفظ ہے، الف یعنی یہ اسم ہے، اور مس یہ مؤنث ہے، یہ لفظ مؤنث ہے. تو یہ ساری تفصیل چھری کے بارے میں، یعنی جب آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو تب بھی آپ سے کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے اس کا میننگ لکھا ہوا ہے، لمبا چاقو جو بند نہ ہو سکے، یا چھوٹا چھرا، اور اس کی جمع ہے چھریاں یا چھریوں. ٹھیک، ابھی آپ کو اور دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ورڈ ونڈو کتنی یوزفل ہے، آپ کی نظر کہیں اور جا ہی نہیں رہی، صرف اس لفظ کے اوپر ہی ہے. لفظ ہے خناس، اور دیکھیے اس کو 2 سلیبلز میں توڑا گیا ہے، خن ناس. یہ عربی کا لفظ ہے، اسم ہے اور مذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے شیطان مردود. اس کے 2 میننگ ہیں، اس لیے پہلے میننگ کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، سرکش دیو
اور دوسرا جو ہے یہ اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا، بہکانے والا یا شریر. تو جو پہلا میننگ ہے اس کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے اور جو دوسرا ہے اس کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے 2 فنکشن ہیں، 2 طریقوں سے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیے جی، اب یہ ایک محاورہ ہے، جو محاورے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. عقل چرخ میں آنا یعنی عقل چکرانا، یہ اردو کا محاورہ ہے. اس کے آگے یہ تفصیل ہے اس کی، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ہوش گم ہونا، گھبرا جانا، حیران و پریشان ہو جانا. عقل چرخ میں آنا. اور یہ دیکھیے، یہ بہت مزیدار اس لیے ہے کہ ایک تو یہ انگریزی کا لفظ ہے، کاپی، انگریزی میں کاپی. انگ لکھا ہوا ہے یعنی انگلش کا لفظ ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے. اب دیکھیے اس کے بہت سارے معنی ہیں. پہلا ہے نقل، تحریر یا تصویر وغیرہ کی نقل، کاپی. دوسرا ہے نسخہ، جلد، کتاب وغیرہ کا. تیسرا ہے مشقی یا تعلیمی تختیاں یا لکھنے کی کتاب، سرمشقی بیاض یعنی لکھنے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں. اور چوتھا ہے چھپائی کے لیے کتابت کیے ہوئے اوراق. اردو میں اس کی جمع جو ہے کاپیوں اور کاپیاں ہیں. ٹھیک، تو آپ نے لغت میں دیکھی مثالیں، اور مثالوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیسے تہجی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے، علامات و اشارات کا استعمال کرتے ہوئے اور قواعد کو دیکھتے ہوئے ہم جب کوئی لفظ ڈھونڈتے ہیں تو صرف اس کا معنی نہیں ہوتا لغت میں، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور وہ کس زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ پہ گرامر کے کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں. آئی ہوپ یو ول فائنڈ اٹ یوزفل. اس کے بعد ہم ہاؤ ٹو یوز اے ڈکشنری کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، اور اس کو بھی آپ دیکھیے گا، وہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.